بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ وہ دانۂ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلا پروگرام جو ہے بڑی درد دل کے ساتھ، اور سچی بات یہ درد دل کے ساتھ بلکہ احساس ندامت کے ساتھ کیا، چونکہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، میں خاص طور پر اس میں شامل ہوں کہ ہم جھوٹے گواہ ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں، اور بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ بے سبب و بے وجہ نہیں ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور جب آدمی کو احساس زیاں ہو جائے تو اسے اس کے تدارک کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھول گئے ہیں، ہم اللہ سے جو دن رات نمازوں میں جو وعدہ کرتے ہیں، کرتے اس کے مخالف ہیں۔ ہم زبان سے گواہی دے دیتے ہیں، ہمارا دل گواہی نہیں دیتا، ہمارا عمل گواہی نہیں دیتا، اور میں پہلے اپنا جائزہ لوں تو احساس ہوتا ہے کہ نہیں دیتا، نہیں کرتے ہم وہ سب کو، ہم جھوٹے گواہ ہیں، اور جو اتنا جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم پہ بڑا کرم کیا ہوا اس نے کہ ابھی حالات سے ہی ہمیں دو چار کیا ہے تاکہ ہم رجوع کر لیں اور وہ معاف کر دے، ورنہ وہ چاہتا تو نہ جانے کیا کر سکتا تھا، علی کل شیء قدیر ہے۔ تو اسی حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی تھیں۔ اگلے پروگرام پہ چلنے سے پہلے شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ایسی ہی کچھ باتیں ہوئی تھیں پچھلے، ایسی اور کافی باتیں ہوئی تھی ماشاءاللہ۔ لیکن ایک یہ ہوا کہ واقعی یہ آدمی، ہم گفتگو تو کرتے ہیں لیکن خود اندر سے بھی آواز آنی چاہیے نا کہ ہم ایسے ہیں۔ مطلب یہ تو گفتگو دوسروں کو نصیحت کرنا، چونکہ ہمارا تو رویہ قومی یہ بن گیا ہے، بلکہ اجتماعی یہ بن گیا ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مائنس کر کے الگ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے جو بات ابھی ارشاد فرمائی میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ بہرحال یہاں پہ صرف گفتگو برائے گفتگو کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ بات پورے وثوق سے ہمارے ناظرین اپنے سامنے رکھیں کہ پوری دیانتداری سے بات ہم عرض کر رہے ہیں کہ میں ایسی لفظوں کی جگالی نہیں ہے، پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرنا مقصود ہے، اور یہ بھی میرے الفاظ نہیں بلکہ ایک حدیث ہم رکھ دیتے ہیں سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل۔ دیکھو لوگوں، میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے، حالانکہ آپ تو معصوم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی ذات حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پہلی بات یہ بڑی دیانتداری سے عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہے دل سے ہے، ہمارے لیے ہے، دل سے ہے، اور جو دل کی بات ہم سامنے رکھتے ہیں۔ اور بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ بھائی ذرا پتہ کی ایک بات ہے، کوشش کیا کرو کہ تمہارے اندر جن چیزوں میں کمی ہے نا تو اس کو بیان کر دیا کرو جنرلائز کر کے، تاکہ اپنے آپ کو بھی شرم ہے۔ بالکل آپ نے بتایا، تھوڑی سی تو شرم آئے۔ بالکل۔ تو ہم نے یہ پچھلے پروگرام میں جو بات کی تھی، میں اس کا تھوڑا سا ریکیپ بھی کر دیتا ہوں، مگر وہ ایک احساس فرض تو یہ ہے کہ بھائی اللہ کی کتاب واضح ہے ہمارے سامنے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں، وہاں سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے۔ اس احساس فرض کے تحت یہ بات بیان کی جا رہی ہے جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کی، اس کا بھی ریکیپ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے جو بات ابھی بیان فرمائی اور پچھلے پروگرام میں بھی، مجھے احساس ہے کہ ہمارے ناظرین کو بات بڑی سخت لگی ہوگی کہ ہم جھوٹے گواہ ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ بات بڑی تلخ محسوس ہوئی ہوگی، لیکن میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں۔ لیکن میں بھی اگر اس کا تجزیہ لوں تو سچی بات ہے، میں بھی جھوٹا گواہ ہوں۔ جی، اور یہ کیا جھوٹ ہے کہ ہم دعویٰ کچھ کرتے اور ہمارا عمل اس کے برعکس ہے، اور اس پر اڑے ہوئے بھی ہیں۔ ایک ایک کوتاہی ہو جائے، دروازہ کھلا ہے توبہ کا، بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا۔ ہٹائی بھی اختیار کیا، ہٹائی بھی تو ہے نا، پلٹنے کو ہم صحیح ہیں، ہاں ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، اور چلتا ہے، چلے گا۔ تم خواہ مخواہ کے خدائی فوجدار نہ بنو، تمہیں ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے، نہیں بھائی۔ تو یہ
قول کچھ ہے عمل کچھ، اس کو ہم کہہ رہے جھوٹی گواہی ہے، اور یہ گواہی تو ہم نے ساری انسانیت کے سامنے پیش کرنی تھی۔ ہمیں اس امت کو کس لیے کھڑا کیا گیا؟ پہلے امت تھی بنی اسرائیل، پچھلے پروگرام میں ذکر بھی آئے، اب امت مسلمہ کو کھڑا کیا گیا۔ کیسی چہیتی قوم تھی اللہ کی کہ جو مانگتے تھے اللہ انہیں کہا کھانے کو دے دو تو اللہ تعالیٰ آسمان سے تشت اتارتا تھا کھانے، من و سلوہ مل رہا ہے، من و سلوہ بغیر محنت پکایا آ رہا ہے بغیر محنت کے۔ اچھا، اور آپ نے کہا کتنی چہیتی قوم تھی، ذرا الفاظ قرآن پاک کے سورہ البقرہ میں 2 مرتبہ فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 47 میں 47 اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 122 میں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس وقت کے جہان والوں پر کون تھے؟ بنی اسرائیل۔ تورات ملی، زبور ملی، انجیل ملی، ایسی اہم کتابیں۔ 14 صدیوں تک نبوت کا سلسلہ ان میں رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ امت بنے اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک 14 صدیاں گزری ہیں، اور بڑی بڑی بادشاہت ہیں، جناب طالوت کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اس قوم کو عطا ہوئی۔ اتنا کچھ اللہ نے دیا، مگر جس قوم کو اللہ نے یہ منصب دیا تھا یا یہ فضیلت دی تھی وہ ذمہ داری کے ساتھ تھی، اور ذمہ داری ادا نہیں کی تو پچھلے پروگرام میں ذکر ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات پر سے پشت ڈالی، اللہ کے پیغمبر کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کوڑا جواب دے دیا کہ آپ جائیے، آپ کا رب جا کے قتال کیجئے، اللہ کے دین کے ساتھ کی انہوں نے بے وفائی، تو البقرہ کی آیت نمبر معزول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ معزول ہو گئے بجا، اور البقرہ کی آیت نمبر 61 میں ذکر آیا جو آپ نے پچھلے پروگرام کے آخر میں الفاظ بھی استعمال کیے تھے، اس آیت کی ترجمانی ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی۔ آج ایک حدیث کو پھر دہرا لیں، یہ کیوں بار بار بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بڑا کوٹ کرتے تھے، بلکہ اس کا پس منظر یہ ہے، امریکہ میں کہیں تھے اور اس حدیث مبارک کے حوالے سے ایک بات ان کو کلک ہوئی۔ حدیث مبارک کیا ہے؟ جامع ترمذی شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہیں۔ جب جو جوتے یا جوتیاں ملا کر رکھتے تو بالکل پیر بن جاتا ہے نا، جیسے ان کے حالات ہو تمہارے اوپر بھی وہ حالات آئیں گے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ اچھا آپ اس تناظر میں پچھلی امت کا اگر جائزہ لیں اور اس امت کا جائزہ لیں، اس پر انہوں نے تفصیلی کلام بھی کیا۔ تو عجیب مشابہت کا معاملہ، اس امت کے بھی 2 عروج اور 2 زوال کے معاملات ہیں۔ ہمارے 2 زوال تو گزر چکے، ایک عروج قیامت سے پہلے آئے گا پوری امت پر انشاءاللہ تعالی، البتہ وہ تاریخ بڑی زبردست ہے۔ اچھا قرآن پاک کھولیے، ہمارے ناظرین نے غور کیا ہوگا، انہوں نے جو نوٹ کرتے ہیں کہ ابھی میں نے البقرہ کی چند آیات کا حوالہ دیا، سورۃ البقرہ کا مطالعہ شروع کریں، پہلے 4 رکوعوں میں کچھ بنیادی ہدایات اور تعلیمات ہیں، رکوع نمبر 5 سے لے کر تقریباً رکوع نمبر 14 تک، یہ تقریباً 10 رکوع بنتے ہیں، ان میں سارا ذکر بنی اسرائیل کا آتا ہے، اور تقریباً 150 آیات جو اولین ہے البقرہ کی، ان میں 100 سے زیادہ آیات میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب شروع ہو رہا ہے دوسرے پارے میں جا کر، اور آیت نمبر 153 مشہور ہے اور آیت نمبر 143 اس سے پہلے مشہور ہے۔ 143 میں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمہیں ہم نے امت وسط بنایا، اب تم لوگوں پر گواہی دو گے اور رسول پاک علیہ السلام تم پر گواہی دیں گے، حضور تو گواہی دے گے، اب ہم نے امت کو گواہی اس امت نے انسانیت کے سامنے گواہی پیش کرنی۔ اگر آج جھوٹی گواہیت دے رہے تو کل لوگ ہماری گردن پکڑیں گے، اللہ تیرا کلام تو ان کے پاس تھا، انہوں نے ہمیں پہنچایا نہیں، اتنا بڑا جرم ہے ہمارا۔ تو البقرہ میں 150 آیات کے بعد جا کر کم و بیش ہم سے باقاعدہ خطاب 153 آیت نمبر میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ والی مشہور آیت، عرض کرنے کا مطلب وہ معزول ہوئے، ہمیں امت بنایا گیا اور ہم نے گواہی ساری انسانیت پر دینی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قول سے بھی گواہی دی پیغام پہنچا کر، کردار سے بھی گواہی دی، دیکھو نماز ایسے، زکوٰۃ ایسے، دیگر معمولات ایسے، اور اجتماعی جد و جہد فرما کر دین کی دعوت پیش کر کے، دین کی اقامت کا فریضہ انجام دے کر، خلافت کا نظام قائم کر کے، دین کو غالب کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ یہ گواہی 3 اعتبارات سے، قول سے بھی، کردار سے بھی اور اجتماعی نظام قائم کر کے۔ یہ ہے آج ہمارا فرض۔ بنی اسرائیل نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، ذلیل اور رسوا ہوئے۔ پچھلے پروگرام کا حاصل کلام یہی، آج دنیا میں ذلت اور رسوائی اگر اس امت کا مقدر بنی ہوئی ہے تو وجہ ہے کہ امت والے کام کو انجام نہیں دے رہی۔ بنی اسرائیل اللہ کی چہیتی قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بھی کرتے تھے، انبیاء کرام کی بھی ایک پوری کھیپ
یعنی ایک پوری قطار ہے جو ان کے درمیان آئی ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر دیں، اور ایسی قوم تھی کہ جو مانگتی تھی، اگر وہ کہتے تھے کہ بنو سلوہ سے ہمارا دل بھر گیا ہے تو پوچھتے تھے پھر کیا لو، کہتے پیاز دے دو، لوکی دے دو، یہ دے دو، یہ بھی لے لو. اتنی چہیتی قوم تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لی تو اللہ نے پوری قوم کو معزول کیا اور ایک نئی قوم جو ہے وہ کھڑی کر دی. انبیاء کا سلسلہ بھی بنی اسرائیل سے ختم کر دیا اور بنی اسماعیل میں جو ہے وہ شروع کیا کر دیا، آخری نبی کو بنی اسماعیل میں بھیج دیا. یہ ساری چیزیں اگر ہم غور کریں تو کیا کانپ نہیں جاتا آدمی کہ اتنی بڑی قوم جس میں اتنے انبیاء بھیجے گئے، یعنی چہیتی تھی تو انبیاء بھیجے گئے نا، اس قوم کو یوں جو پلک جھپکتے ہیں معزول کر دیا گیا. تو ہم کون سے چہیتے ہیں اللہ کے، ہم کون سے اتنے فرما بردار و اطاعت گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ اللہ کا رویہ پھر بھی بہت نرم ہے. جی، پچھلی قومیں تو مٹا دی جاتی تھی نا عذاب جب آتا تھا، اس امت کو مٹایا نہیں جائے گا. البتہ یاد رہے کہ تنبیہات آئیں گی، آزمائش آئیں گی، سختیاں بھی آئیں گی، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمیں پیغام بھی دیے جا رہے ہوں گے. آج مجھے بتا دیں پچھلے پروگرام میں ہم نے کیا گفتگو کی، 2 ارب مسلمان زمین پر بستے ہیں اور 57 کے قریب مسلم ممالک بھی موجود ہیں، اور ہمارے اوپر سب سے زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے. اس پہ کوئی بتا دے کہ یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے یا غضب کا مظہر ہے؟ تنبیہات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو رہی ہے ہمیں بار بار. بہرحال جو گفتگو شروع ہوئی تھی، یہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ تھا جس پہ ہم جو گفتگو شروع ہوئی تھی وہ یہ کہ ہم چونکہ امت وسط ہیں، ہماری ذمہ داری جو ہے اپنے دین کو آگے پہنچانے کی ہے، اپنی گواہی کو آگے پہنچانے کی ہے، اور اس گواہی پر عمل کرنے کی ہے اور اسے قائم کرنے کی بھی ہے. تو اس سلسلے میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جب ایک دوسرے سے رابطے ہوں گے تب یہ کام ہو سکے گا. ہم نے سارے رابطے تو ختم کر دیے ہیں، ہم گھروں میں کونوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں، یا ہمارے رابطے سے اپنی جماعت کے لوگوں سے رابطے، جماعت سے باہر ہم نکلتے ہی نہیں. جو اجتماعی ہم نے گروپ بنا رکھے ہیں اس گروپ سے انہی پہ بس ہم دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں. وقفے کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات گواہی دینے کی ہو رہی تھی، اور پھر یہ کہ گواہی دینے کے لیے لوگوں سے جو رابطے کرنے ہیں تو رسول اللہ کا جو ہے رابطے کا طریقہ کیا تھا، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطہ، آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ سماجی، انفرادی اور اجتماعی رابطوں سے بھری پڑی ہے. مطلب یہ کہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ انتہائی خوش و خرم زندگی گزارتے تھے. ان کے وہ رابطے، اب ذرا ایک ایک چیز کو اگر ہم گفتگو کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کیسے رابطے ہوتے ہیں. ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رابطے، آپ کے ازواج بھی ماشاءاللہ 11 تھیں. ہماری مائیں جو ہیں وہ 11 تھیں. ہمارے ساتھ ایک عورت ہوتی ہے، ہمارا اس سے رابطہ ویسا نہیں ہوتا جیسے رسول اللہ کا ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے جو بات چل رہی تھی، میں چاہ رہا ہوں اس میں 1-2 اصولی باتیں آ جائیں، اور پھر یہ رابطوں کے حوالے سے تو پھر یہ تو پورا ایک میدان ہے گفتگو. ہاں، اس پہ گفتگو بہت لمبی ہے. ایک بڑا پیارا اصول ہے، ہمارے ناظرین یاد کر لیں، بڑا کام آئے گا، بہت جگہ کام آئے گا. اصول تو ہے وراثت کے احکامات کے حوالے سے. اچھا، بائی دا وے وہ ہمارا میدان نہیں ہے فقہی مسائل کا، البتہ یہ اصول بڑا قیمتی ہے اور اس کو ہم بہت سی جگہ اور بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اصول کیا ہے؟ الاقرب فالاقرب، جو جتنا قریب ہے وہ حق کے اعتبار سے بھی اتنا ہی قریب ہے، اتنا ہی زیادہ قریب ہے. تو جیسے ہمیں وراثت کے بارے میں معلوم ہے، ساری امت آپس میں بھائی، سارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن ساری امت کو تو ورثہ نہیں ملتا. اچھا بھائی، میرے بہت سارے رشتہ دار بھی ہیں، سب کو ورثے میں سے تھوڑی ملتا ہے، قریبی رشتہ داروں کو ملتا ہے. قریب رشتہ دار میں تو پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے. یہ اصول ہے وراثت میں. البتہ یہ اصول حقوق میں بھی ہے. مثلا ہم نے پچھلی نشست میں بات کی تھی، اس حدیث مبارک کو ہم نے دہرایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ ماں، پھر باپ، پھر آگے دیگر احادیث کی روشنی میں بیوی بچے. تو جو جتنا قریب اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے. پڑوس میں آ جائیں، ویسے تو فقہاء نے لکھا کہ دائیں طرف 40 گھر، بائیں طرف 40 گھر، سامنے کی طرف 40 گھر، پیچھے کی طرف 40 گھر، 160 تو یہ ہو گئے. اب لوگ بولیں گے کیا کہہ رہے بھائی، کبھی یہ دور بھی گزرا؟ یہ دور بھی گزرا ہے. یہ محلے دار ہیں، یہ ہمسائے ہیں. 40 گھر ادھر کے، 40 ادھر کے، 40 ادھر کے اور 40 ادھر کے.
اب لیٹسٹ سوالات ہوتے ہیں کہ بلڈنگ کے اوپر جا رہی تو آپ اوپر کی طرف چلے جائیں. اوپر چلے جائیں، 40 اوپر چلے جائیں. جی، کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اب سب سے تو ظاہری بات ہے برابر رابطہ تو نہیں ہو سکتا، تو جو قریبی پڑوسی ہوگا اس کا حق زیادہ ہے، دور والے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. اسی طرح دعوت کا کام کرنے چلیں تو اس میں بھی یہ اصول آئے گا بھائی، الاقرب فالاقرب، بے شک. جو قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ ہے. اور ہم نے جب یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم بقدم مطالعہ کیا، گریجولی ہم آگے بڑھتے گئے، تو اب ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا ہم نے کلام کیا تھا اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ آپ کے قریبی لوگ، زوجہ محترمہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انتہائی قریبی دوست صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کزنز میں سے جو بچے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ. قریبی لوگ ہیں، قریب ترین لوگ ہیں، اور پہلے دن ہی وہ ایمان لے آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. یہ حضور کا مزاج ہے. اس سے بڑھ کر بھی بات ہے، 40 سال تک کردار آیا ہے اور 40 سال کے بعد دعوت آ رہی ہے. تو قریبی لوگ کردار کو جانتے ہیں. اللہ اکبر، بڑا ہی پیارا اصول اس میں آتا ہے. ہمارے استاد نے بڑی اچھی بات سمجھائی کہ دیکھو بیٹا، تم اپنے گھر، محلے، شہر معاف کیجیے کو چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہو تو وہ لوگ تو ویسے تمہارے معتقد، کوئی بھی آپ میں کوئی بھی، کہ لوگ ویسے آپ کے معتقد ہو جائیں گے کہ بھائی اس پرفتن دور میں اپنے گھر کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا اور بڑی مشقت کر کے آیا دین کی بات سنانے کے لیے. لوگ ویسے ہی ڈھیر ہو جائیں گے، سن لیں گے تمہاری بات. لیکن نہ والدہ، نہ والد صاحب، نہ اہلیہ، نہ بچے، نہ گھر والے وہ آپ کے ظاہری گیٹ اپ سے متاثر نہیں ہوں گے. جبہ قبہ ہے، دستار ہے، ٹوپی ہے، داڑھی ہے، تسبیح ہے، گیٹ اپ بھی ہے، سب کچھ ہے. گھر والے اس سے متاثر نہیں ہوں گے. کیوں؟ گھر والوں کے سامنے 24 گھنٹے کا کردار کھلا ہوا ہے. تم سامنے ہو، ان کے اچھے برے سب کے گواہ ہیں وہ. جی، تو جس کے سامنے کردار نہیں کھلا ہوا، وہ گیٹ اپ کو دیکھ کر، خطابت کو دیکھ کر، حلیے کو دیکھ کر، دور سے آیا یہ دیکھ کر ہی قائل شاید ہو جائے. لیکن جس کے سامنے کردار کھلا ہوا ہے وہ گھائل ہو جائے گا. وہ گھائل ہو جائے گا. صرف قائل کرتے ہیں ہم، گھائل نہیں کرتے. جی، اب سمجھنے کا مطلب یہ ہے، مشکل کیا ہے؟ اپنوں میں دعوت کا کام، یہ کڑوی بات ہے، اپنوں میں دعوت کا کام کرنا مشکل کیوں ہے؟ اپنے کردار کو جانتے ہیں اور لوگ اس کو بڑی آسانی سمجھتے ہیں. اور عافیت، چھوڑو اپنوں کو، جاؤ باہر نکل کے دنیا جہاں میں دین کا کام کرو. مریدوں کی تعداد بڑھاؤ. یہ ترتیب بھی قرآن حکیم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، اور یہ ترتیب بھی سنت رسول کی تعلیم سے مطابقت نہیں رکھتی. کیا مطلب؟ قرآن کریم میں ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. باہر کریں دین کی دعوت کا کام، نفی نہیں، لیکن گھر والوں کو فراموش کر کے تو یہ زیادتی ہوگی، اپنوں سے اور گھر والوں سے زیادتی ہوگی. حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ گھر والے. حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل، گھر والوں کے لیے بہترین ہو. میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. ان کو فراموش کر کے، قریبی لوگوں کو فراموش کر کے دنیا جہاں کو تعلیم ہو رہی ہے، یہ قرآن پاک کی ترتیب سے مطابقت نہیں. گھر والوں کو فراموش کر کے، قریبی لوگوں کو فراموش کر کے دنیا جہاں میں نکل رہے ہیں، یہ سنت رسول کی ترتیب سے مطابقت نہیں رکھتی یہ بات. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک شخص گھر میں بھی محنت کرتا ہے، نہیں مانتے گھر والے یا نہیں چلتے، اس کا کام صرف محنت کرنا ہے، بالکل، اور وہ باہر بھی کرے، مکلف نہیں ہے وہ. لیکن گھر کو چھوڑ کر باہر کام ہو رہا ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے. اور یہ ہم کر رہے ہیں. جی، اور جس کو آپ نے رابطہ کہا بار بار پچھلے پروگرام میں بھی اور آج بھی ہم بات کر رہے ہیں، وہ ہے اصل میں ہمارا طرز عمل، ہمارا کردار، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا تعلق. وہ جہاں کردار اچھا ہوگا اور کردار سے ہم دل لوگوں کے جیتیں گے اور ہمارا رابطہ بڑا مضبوط ہوگا، وہیں پر دعوت انشاءاللہ مؤثر انداز سے آگے بڑھ سکے گی. تو دراصل آپ نے رابطے پر زور دیا اور آپ نے ایک ترتیب کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے وہ کہ جن تک نہیں پہنچا ان تک پہنچانے کی بات کی. اس ضمن میں نے چاہا کہ اس بات کو تھوڑا سا اس پہلو سے بھی دیکھ لیا جائے. پھر آپ نے اب رابطے کن کن سے آپ ارشاد فرمائیے. یہ دیکھیے جو ازدواج مطہرات سے رابطہ. اب ایک چیز ذرا آج کے تناظر میں ہمارے حالات میں دیکھ لیجئے. ہمارے حالات میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمارے کردار سے ہماری جلوت خلوت، یعنی ہمارے
ظاہری معاملات اور باطنی جو چھپے ہوئے معاملات گھریلو، ان سے سب سے زیادہ واقف جو ہے وہ ہماری اہلیہ ہوتی ہے، ہماری بیوی ہوتی ہے۔ وہ ہمارے سارے معاملات کو، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہو ایک دوسرے سے، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز جانتے ہیں ایک دوسرے کی، تو پردہ پوشی بھی کرتے ہیں۔ وہ ہمارے معاملات سے واقف ہوتے ہیں۔ آج اگر میں یہ بات گواہی لینے نکلوں تو شاید 1% آدمی بھی، مرد بھی ایسے نہ ملیں کہ جن کی بیوی ان کی تعریف کرتی ہو، اور جو 1% ہوں گے ان کی بیویاں بہت نیک و صالح ہوں گی، اور وہ خود بھی بہت صالح لوگ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جو سب سے پہلی گواہی آئی ہے، جو سب سے پہلی گواہی آئی ہے، وہ اہلیہ کی طرف سے آئی۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، مشہور واقعہ معاف کیجیے، غار حرا میں نزول ہوا، اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے اپنی کچھ کیفیت کا اظہار کیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس کیفیت کے اظہار پر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ غریبوں کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ آپ بھلا سلوک کرتے ہیں، جو کمزور ہیں ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑتے ہیں، جو آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بھلا سلوک کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اب یہ وہ کون سے پہلو ہیں؟ خدمت خلق میں اس میں آئے گی، خدمت خلق ہے ساری، انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کو نفع پہنچانا، رشتوں کو جوڑے رکھنا، صلہ رحمی، اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا آپ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں۔ یہ ساری گواہی کردار کے حوالے سے یہ 40 سال کے کردار کے بارے میں ہے۔ گو کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور علیہ السلام سے نکاح ہوا تو حضور علیہ السلام 25 برس کے تھے، تو 15 برس تو براہ راست انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے معمولات کو، البتہ یہ پورے 40 برس کے کردار کی گواہی آ رہی ہے۔ کس کی جانب سے؟ زوجہ محترمہ کی جانب سے، جو دن رات آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں پہلی گواہی اس معنی میں کردار کے حوالے سے وہ گھر سے آ رہی ہے۔ یہ تو پہلی زوجہ کا معاملہ، اور یہی وجہ کہ ایمان بھی سب سے پہلے وہی قبول کر لا رہی ہیں، اور کردار کو دیکھنے والے صدیق اکبر ہیں وہ فوراً ایمان لا رہے ہیں، اول ساتھ رہنے والے زید رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان لا رہے ہیں، سیدنا علی کزن ہیں وہ فوراً ایمان لا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اور دوسری بات، ایک گواہی ام عائشہ کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا تم نے کیا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کانا خلقہ القرآن۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہیں۔ یہ گھر سے گواہی اور بھی گواہیاں ہیں۔ پوچھا گیا کہ حضور کے رات کے معمولات کیا تھے، دن کے معمولات کیا تھے، گھر کے معمولات کیا تھے؟ بھائی حضور رات کو گھر والوں سے گفتگو بھی کرتے تھے، اور گھر والوں سے بات چیت بھی کرتے تھے، اور رات کا قیام بھی فرماتے تھے، نفل روزے بھی رکھتے تھے، اور گھر والوں کے آرام کا خیال بھی رکھتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بتاتی ہیں ابا جان کے آنے کے بارے میں، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اچھا جب وہ آتی تو حضور کیسے ان کا استقبال کرتے، یہ سارا کچھ ہمیں ملتا ہے۔ یہ گھر کی گواہیاں، گھر کی گواہی آ رہی ہیں۔ تو آپ نے بجا فرمایا کہ آج اگر ہمارے معاشرے میں گھرانوں کی خواتین جمع ہوں تو ان کی گواہیاں اپنے شوہروں کے بارے میں کس طرح کی ہوں، پازیٹیو نہیں ہوتی، یہ اکثر سوالیہ نشان رہتا ہے ہمارے سامنے۔ یہ کچھ وہ شاید سائیکلوجیکل پرابلم بھی ہے۔ شوہر کتنا ہی متقی پرہیزگار اچھا ہو، وہ ایک لطیفہ کسی نے کہا تھا کہ وہ ایک شوہر جو ہیں وہ پیر تھے اور بڑے ولی اللہ تھے اور صاحب کرامت تھے، تو بیوی ان کی کرامتوں کو مانتی نہیں تھی۔ ایک دن جو ہے وہ ہوا میں قالین پر مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہوا میں اڑتے ہوئے گزرے، کہنے تم نے دیکھا تھا ہوا سے کوئی؟ کہنے ہاں دیکھا تو تھا، ایک بزرگ جو ہیں بڑے صاحب کرامت تھے، کوئی مصلے پہ بیٹھے ہوئے اڑ رہے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں صاحب کرامت بزرگ، تو کہنے لگے وہ میں ہی تو تھا۔ کہنے اچھا جب بھی میں کہوں یہ ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے ہیں؟ تو کتنے بھی متقی ہوں پرہیزگار ہوں ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جو گواہی آ رہی ہے وہ تصدیق ہے، وہ ایسی مصدقہ گواہی ہے کہ جس کا تصور آج کے معاشرے میں ممکن نہیں۔ ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی گھر کی گواہی جو ہے وہ بہت مستند ہوتی ہے،
چونکہ ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات سب کے سامنے ہوتے ہیں. ہمارا طریقہ عجیب ہو گیا ہے کہ ہم اپنا گھر تو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ ہمارے آپ کے اور ہمارے مشاہدے میں شامل ہے کہ بیشتر حضرات جو ہیں بیچارے اتنی محنت کر کے دوسری جگہوں پہ جا کے جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے گھر کے معاملات جو ہیں بالکل بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. خود نماز کے لیے دعوتیں دیتے ہوئے نکلتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے ان کی فیملی سو رہی ہوتی ہے. بدگمانی نہیں کر رہا میں، ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں، ان کی اپنی فیملی سو رہی ہوتی ہے. سب سے پہلا حق تو اس بات کا، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ان میاں بیویوں سے کہ بیوی میاں کو اٹھائے نماز کے لیے اور میاں بیوی کو اٹھائے، اور نہ اٹھ رہی ہوں تو پانی کا چھیٹا مار دے وغیرہ. تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا میاں بیوی ایک دوسرے کو نماز کے لیے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ میاں جی نماز کو جا رہے ہوتے ہیں، بیوی کمبل اوڑھ کے سو رہی ہوتی ہے. یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی نا، ہمارے ایک استاد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، تو بزرگ تھے بہت ہی ماشاءاللہ. تو انہوں نے یہ حدیث مبارک ہے اصل میں. جی مجھے پوری یاد نہیں تھی، اس لیے میں نے اسے ہاں، تو انہوں نے جو ہے وہ فوٹو کاپی کر کے کافی، ہم لوگ ایک پروگرام میں تھے تو ان سب کافی نوجوانوں کو خاص طور پر انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا. حدیث شریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شوہر پر رحمت نازل فرمائے جو اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے نماز کے لیے، اور پانی کے چھینٹے بھی اگر ضرورت پیش آئے تو. اللہ تعالیٰ اس بیوی پر رحمت نازل فرمائے جو کہ شوہر کو اٹھاتی ہے نماز کے لیے، یا اگر اس کو ضرورت پیش آئے تو پانی کے چھینٹے اس پر مارتی ہے. اور یہ اصول بھی قرآن حکیم میں ایک اور انداز سے آتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں. تو دین کے احکامات پر عمل کرنے میں اہل ایمان تو ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں. پھر وہی بات آئے گی، حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ گھر والے. تو دین پر عمل کرانے کے لیے تعاون کرنے کے اعتبار سے سب سے پہلے مستحق کون؟ گھر والے. یہ ہے جو حدیث مبارک میں رحمت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. بس یہاں پہ جو آپ نے اشارہ بھی فرما دیا، ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا جہاں کی فکر کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو ہم فراموش کر رہے ہیں، تو یہ ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، اور اپنے فرض کو انجام دینے سے کترا رہے ہیں. ہاں، کوئی دنیا جہاں کو بھی دعوت دے رہا ہے، گھر والوں کو بھی دے رہے ہیں، گھر والے نہیں سنتے. اور کچھ لوگوں نے بعض مرتبہ ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ محلے والوں کو وہ جگاتے ہیں، بیل دے کر، دروازہ کھٹکھٹا کر، آواز دے کر. اب تو خیر اسمارٹ فون، موبائل فون سے بھی کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کو نہیں جگا رہے. تو یہ غلط بات ہے. گھر والوں کو بھی جگائیے، بیدار کیجئے. نہیں سن رہے تو کہیں سختی بھی ہو جائے گی، اور پھر دوسروں کو بھی دیجئے تو کوئی حرج نہیں. ہم اس کی نفی نہیں کر رہے. بڑا دیکھیے، کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے لے. بعض لوگ کہیں گے اچھا بس گھر ہی گھر میں کرو، پھر یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، سارے جہاں کی فکر ہم نے کرنی. شجاع صاحب کہہ گئے تھے گھر والوں کو اٹھا دو، میں نے گھر والے اٹھا دیے، اٹھا کے میں خود سو گیا ہوں. یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو. اور یہ نہیں کہ باہر کی ذمہ داری جو اصلاً مردوں پر ہے، گھر کی ذمہ داری عورتوں پر ہے. یہ بھی نہ ہو کہ باہر کام نہ ہو رہا ہو. دیکھیے، اس کی اگر انتہائی مثال ہم دے دیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان، جی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے ابو لہب، نہیں مانا. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ گھر سے باہر کام نہیں ہوگا. بھائی کام تو سارے عالم میں حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. نوح علیہ السلام نے پوری قوم کو دعوت دی. دعوت بیٹے کو بھی دیتے رہے جو آخر وقت تک نہیں مانا، بیوی کو بھی سمجھاتے رہے، نہیں مانی. لوط علیہ السلام قوم کو بھی سمجھاتے رہے، بیوی کو بھی سمجھاتے رہے، نہیں مانے. تو نافرمانوں پر عذاب آ گیا. کام گھر میں بھی ہوا ہے، کام باہر بھی ہوا ہے. یہ ایک اور اسپیکٹ ہے. البتہ اصل ہمارا نقطہ کیا چل رہا تھا؟ اپنوں کو فراموش کر کے دنیا جہاں میں اگر کام ہو رہا ہے تو یہ ترتیب درست نہیں ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ بات تو اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ جناب اپنوں کے ساتھ بھی کام کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی موجود ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو بحیثیت شوہر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر میں انشاءاللہ بالکل ایک سیپریٹ پروگرام جو ہے اس پہ کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ کی اجازت سے ایک پروگرام میں تو بات نہیں بنے گی. مطلب ایک پروگرام تو ہم شروع کرتے ہیں صرف. یہ بھی ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا نا، یہ والا جو ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ دائی انقلاب والا بھی کتنے مہینے ہو گئے سے چلتے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک پروگرام شروع کیا جاتا ہے، پھر وہ کہاں جائے گا یہ ہمیں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا. تو ازواج مطہرات کے ساتھ آپ نے انتہائی خوش و خرم زندگی، اور انہوں نے بھی خوش و خرم زندگی گزاری. پھر احباب کی محفل میں آپ کے رویے جیسے ہوتے تھے وہ ہم سب کے سامنے موجود ہیں. اپنے اس کے بعد احباب ہیں ہمارے جی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اور قرآن پاک تو فرماتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی علیہ السلام سجدوں کے دوران میں آپ کی چلت پھرت اسے بھی ہم دیکھتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک تو مراد یہ ہے کہ نماز کے موقع پر صفوں کا درست کیا جانا. ایک مراد یہ دی گئی ہے صحابہ رات میں قیام اللیل کرتے تھے، تہجد کی نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی کبھی نگرانی کہیں یا اس کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ میرے صحابہ رات کو کیا کیفیت میں، کس کیفیت میں ہیں. مشہور واقعہ، ایک دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ بلند آواز سے رات کو تلاوت کر رہے تھے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کو بھگا رہا تھا. اچھا ابو بکر، آپ دھیمی آواز سے تلاوت کر رہے تھے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کو سنانا چاہتا تھا وہ سن رہا تھا. اب دونوں بڑے پیارے جوابات ہیں. میں شیطان کو بھگا رہا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس راستے سے سیدنا عمر کا گزر ہو وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. اور صدیق اکبر فرمان جس کو سنانا مقصود تھا وہ سن رہا تھا. حضور علیہ السلام فرمایا کہ عمر آپ آواز تھوڑا سا دھیمی کر لیں، ابو بکر آپ آواز کو تھوڑا سا بلند کر لیں. یہ ہے محفل ہے، یہ احباب ہیں، احباب ہیں. وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور درمیانی راستے کو اختیار کرنا. اور یہ دو قریب ترین صحابہ ہیں. البتہ یہ رات کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے تو حضور اپنے پیارے صحابہ کی رات کی نمازوں کے اعتبار سے بھی ان کی کیفیات کو جانتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اعتبار سے ان کے مختلف احوال اور حالات کا لحاظ رکھتے تھے. بات تو پہلے کی ہے سیدنا بلال کی چکی کا واقعہ، بعد میں پھر ایمان کی دعوت اور ایمان قبول کرنا. حضور تو ان کے پاس جاتے تو ان کی چکی پیس دیا کرتے تھے. کبھی بڑی بھاری بات ہے، ہم تو بس بیان ہی کر پاتے ہیں آج. کہ بلال تم تھک گئے ہو کہ لاؤ میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں. وہ معاشرہ جہاں غلام کی کوئی حیثیت نہ ہو، دن رات اس سے کام لیا جاتا ہو اور اس پر بوجھ ڈالے جاتے ہوں ذمہ داریوں کے، وہاں کوئی آ کر کہے کہ بلال تم آرام کر لو میں تمہاری چکی پیس دوں، تو بلال تو ان کے ہو گئے نا رضی اللہ تعالی عنہ. ہم تو اپنے ملازم کو بھی نہیں کہتے کہ اچھا ہلکا ہاتھ رکھیں اس پہ تھوڑا سا، آج تم صحیح تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، چھوڑ دو آج کام کل کر. بلکہ آج ہی وصول کر لو، کل طبیعت زیادہ خراب ہوگی، پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا. مطلب یہ نہیں کہتے کہ یار چھوڑ دو آج کا کام چھوڑ دو. ناظرین بڑی بہت عام سی بات ہے. ملازم بھی انسان ہے، بیمار ہے، ممکن ہے بھوکا ہو، ہاتھ پیر نہیں چل رہا، ہم ڈانٹ ڈپٹ شروع کرتے تمہارے ہاتھ نہیں چل رہے، تم سست ہو گئے. یار یہ تو پوچھ لو میرے بھائی کہ بھائی آج تیرے ہاتھ کیوں نہیں چل رہے، کیا مسئلہ ہو گیا، رات کو جاگا تھا، طبیعت تو خراب نہیں، بھوکا تو نہیں ہے. پتہ چلا وہ فاقے سے آیا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، وہ آپ کے یہاں کام کرنے آ گیا. اب آپ روٹی کو تو پوچھ نہیں رہے ہیں اس سے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں کہ صاحب تم سے یہ روٹی پوچھنے ڈیوٹی کے بارے میں زور دے رہے ہیں. ہاں ڈیوٹی پہ زور دے رہے ہیں. بھائی یہ تو پوچھ لو اس نے کھایا، اگر وہ بھوکا ہے تو پہلے اسے کھانا کھلا دو بھائی، پھر جب وہ کھانا کھا لے اور اس قابل ہو جائے، سیر ہو جائے، پھر اس سے کہو یار صفائی کر دے. یہ جو شجاع صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہ کرتے ہیں کہ اس سے اگر وہ کہے کہ میں بیمار ہوں تو اس سے اور کام کروا لیتے، کل والا بھی کروا لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کل زیادہ بیمار ہو جائے، نہ آئے. استغفر اللہ. تو یہ ہمارے رویے ہیں. ان رویوں کے ساتھ ہم کیا کسی کا دل جیتیں گے اور ان کے دشمنی بناتے. انر سائیڈ جو نا ہمارے اندرونی طریقے سے ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے مائنس ایک نیگیٹو رائے جو ہے بناتے چلے جاتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کو دعوت کیسے دیں گے اگر ان کے دلوں میں نفرت کے بیج بو دیں گے، تنفر کا بیج بو دیں گے، دوری کا بیج بو دیں گے، تو کل ان کا دل جیت کر کیسے دعوت کا کام کریں گے ان کے اوپر. اچھا وہ ہمارے بارے میں کوئی مثبت رائے بھی نہیں دیں گے چونکہ انہوں نے ہمیں دیکھا. اکثر ایسا ہوتا ہے، ڈرائیور ہے آپ کا، گھر میں کام کرنے والا ملازم ہے، ماسی ہے، جو بھی، ان کے تو سامنے ہوتے ہیں آپ سارے کے سارے. آپ کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، رویہ کیا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان ریلیشن شپ کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ کیسے، وہ سب سے واقف ہوتے ہیں. وہ گواہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے بھائی نے بہت اچھی طرح، کردار ان کے سامنے ہے. بالکل. تو یہ ہے اصل بات کہ دعوت کردار کی گواہی کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتی. اخلاص بھی ضروری ہے، للہیت بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی ضروری، اللہ سے دعا کرنا بھی ضروری، اور لوگوں کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ پیش آنا،
اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور ان کی بعض مرتبہ کڑوی باتوں کو بھی برداشت کرنا اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا، دین تو یہاں تک کا تقاضا کرتا ہے۔ اس عمدہ رویے کے بغیر دعوت کا کام شروع نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ دعوت کا کوئی نتیجہ بھی نکل سکے۔ یہ تو احباب کی محفل کا تذکرہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تو کیسے ہیں، یعنی بے تکلفی کا یہ عالم ہے کہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے عام آدمی اگر کوئی آ جائے تو پہچاننا مشکل ہو جائے کہ ان میں اللہ کے رسول ہیں کون۔ جی یہ عالم ہوتا جی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایسی بے تکلفی۔ کوئی ایسا شخص مدینہ شریف میں آیا جس نے کبھی پہلے حضور کو نہ دیکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، باہر سے آیا ہے، قافلے کی صورت میں آیا، ویسے آیا تو آ کر پوچھا جاتا تھا کہ بھائی بتائیے آپ میں سے کون ہے اللہ کے رسول، آپ کے رسول کون ہے؟ خیال ہی تھا کہ امتیازی نشست ہوگی تو پروٹوکول کا معاملہ ہوگا، لیکن نہیں، صحابہ فرماتے ہمارے رسول یہ تشریف فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یوں حضور علیہ السلام نے اپنے لیے کوئی امتیازی کیفیت یا امتیازی کوئی پروٹوکول کا آپ نے تقاضا نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پروٹوکول ہے نا۔ خیر چھوڑیے، یہ آج کا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ شجاع صاحب سے حدیث ہدیہ کرواتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، مسلم شریف کی روایت ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ نیکی کرنے والا۔ حدیث شریف مکمل، ہم کسی تک خیر کی بات پہنچائیں، وہ عمل میں لگ جائے، اس کا اجر تو ملے گا، اتنا ہی اجر اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔